چند دن پہلے خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے جس طریقے سے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایسی بیہودہ تقریر کی اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان دشمن جو قدم اٹھایا ہے، یہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس سے بڑی دشمنی کسی نے پاکستان کے ساتھ نہیں کی۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کو ہر سال 35-36 ارب ڈالر بیچتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے رات دن دعائیں بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی رہتے ہیں۔ صرف ان کو اس وجہ سے قبول نہیں کہ آج اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے، یا کسی طریقے سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرے۔ 20-25 سال پہلے جب میرے سیاسی دوست جو آج بڑی اہم پوزیشنوں پر ہیں، جب بھی بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ انڈیا اور اسرائیل اور دوسری متعدد پاکستان دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے جو باہر سرمایہ ہے اوورسیز پاکستانی کی شکل میں، ان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے، ان کی سوچ کو، ان کے دلوں کو دور کر دیا جائے۔ آج وہی کام کیا گیا کہ آج پوری یورپ میں، امریکہ میں رہنے والا پاکستانی انتہائی مایوس ہو چکا ہے، اور مایوسی جو کہ انسان کو بالکل مردہ بنا دیتی ہے، اسی وجہ سے اسلام میں مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ باتیں جب پاکستان دشمن لوگوں کی تائید کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے جو الفاظ استعمال کیے، لیکن وہ بھول گئے کہ ان کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کا تقریباً سارا خاندان، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور ان کے آگے اولادیں پاکستان کی نیشنلٹی ترک کر کے اوورسیز پاکستانی بن کر وہ باہر برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب خود انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے لندن میں 3 ماہ کے قریب اپنا کیمپ آفس بنائے رکھا، جس پر قوم کا اربوں روپے خرچہ آیا تھا۔ لہٰذا میں اس چیز کا شدید احتجاج کرتا ہوں کہ آج ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیں گلے لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں ان کو دور پھینکنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 6 ارب ڈالر رکھا ہوا تھا، لیکن 9 مئی کے حادثے کے بعد آج وہاں پر 1 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جا کر معاہدہ کرتے ہیں، اور تقریباً 1 ارب ڈالر جو ہے انہیں ملتا ہے، اور 3 ارب ڈالر کی جو قسط 9 ماہ بعد ملے گی، اس کے بارے میں انہیں ایک لمبی لسٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس لسٹ میں اتنے خطرناک مطالبات ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے کہ اگر ان کو تفصیل سے پڑھا جائے تو ہمارا مستقبل جو ہے اگلا 100 سال بالکل تاریک ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل کا تھوڑا سا بھی عکس آپ کو دکھاؤں تو آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا تیل پاکستان نہیں نکال سکیں گے، گیس نہیں نکالیں گے، آپ نے بجلی اپنی جو ہے پانی سے نہیں بنا سکیں گے، مہنگے ترین طریقوں سے بجلی پیدا کرنی ہے، تعلیمی نظام آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم آج پاکستان دنیا کا دوسرے نمبر پر جاہل ترین ملک ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں سے خطرہ بھی ان کو یہ ہے کہ یہ نہ صرف خوشحال ہیں، پڑھے لکھے سوچ کے مالک ہیں، یہ انہیں کسی طریقے سے پڑھا لکھا سوچ والا پاکستانی قبول نہیں ہے۔ اگر اوورسیز پاکستانی اتنے برے ہیں تو آپ یا اوورسیز میں رہتے ہوئے ان کے دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب آپ خود تو انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے آج کے ہمارے پاکستان کے سارے ذمہ داران، انہوں نے اپنی اولادیں، کاروبار، تعلیم کے لیے سب لوگ اپنے بچوں کو باہر رکھتے ہیں، لیکن جب انہیں کبھی پاکستان کی خدمت کا موقع ملے تو ان کو وہ محب الوطن پاکستانی یاد نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ ان کو اقتدار کے لیے اچھے لگتے ہیں جو پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ خواہ کاروباری ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، سیاسی ہو، بڑے بڑے عہدوں میں، سرکاری محکموں میں ہوں، وہ اپنی اولادوں کے ساتھ پورے دنیا میں مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اور وہ ان کے لیے قابل قبول ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے پاکستان میں عوام کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہماری پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ایک کسی جماعت کی، اور ہمارا مذہبی عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے فرقے کے لیے۔
تو لہٰذا ہمیں آج ایک مسلمان، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سوچنا پڑے گا، ورنہ ہمیں آنے والی نسلیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے مقاصد یا مفادات کے لیے اپنی آخرت، قبریں بھی جو ہیں وہ بھی ہم اپنی خراب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آج پاکستانی اور مسلمان بن کر سوچنا پڑے گا۔